نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ امام الانبیاء الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ محبوب رب العالمین۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے آگے والا ٹاپک۔ خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے کیے تھے وہ ان کے زمانے میں پورے ہوئے، مثلاً اقامت صلاۃ، اعطاء زکوٰۃ، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر اور تمکین و تقویت دین سے وہ وعدے پورے ہوئے جو آئے تھے۔ ان مکناہم فی الارض اور وعد اللہ الذین آمنوا منکم میں کیے گئے تھے۔ اسلام کے مقابل یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کے مغلوب ہو جانے سے لیظہرہ علی الدین کلہ کی بشارت پوری ہوئی، اور فتوحات کی کثرت سے آیت مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کی موعودہ خیر و برکت کو پورا کیا۔ آیت میں من یرتد منکم میں مرتدین کی جنگ کی طرف جو اشارہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ انا علینا جمعہ و قرآنہ میں کتابی شکل میں قرآن مجید کی تدوین کی طرف جو اشارہ ہے، اس کی تکمیل حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے ہوئی۔ قتال خوارج کی نسبت حدیث میں آیا ہے کہ اگر میں ان کو پاتا تو آد کی طرح قتل کر ڈالتا، اور ان کی جنگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں ہوئی۔ امور دین میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کے مطابق ان کا قول و فعل حجت تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع فرض ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے بعد کے لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرو۔ غرض اس قسم کے بے شمار فضائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق خلافت کے حقیقی مستحق اور اس کی تعریف کا صحیح مصداق صرف خلفائے اربعہ تھے، اور ان کے کارنامے آج زندگی میں بھی جو اس کتاب میں مذکور ہیں اس کی تصدیق کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و نسب خاندان: عبداللہ نام، ابو بکر کنیت صدیق اور عتیق لقب، والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمہ اور ام الخیر کنیت۔ والد کی طرف سے پورا سلسلہ نسب یہ ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لبی القریشی التمیمی، اور والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے: ام الخیر بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں مرہ پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر شرفۂ مکہ میں سے تھے اور نہایت معمر تھے۔ ابتداً جیسا کہ بوڑھوں کا قاعدہ ہے وہ اسلام کی تحریک کو بادشاہ اعتبار سمجھتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو میں آپ کی تلاش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا۔ وہاں ابو قحافہ موجود تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف سے گزرتے ہوئے دیکھ کر نہایت برہمی سے کہا کہ ان بچوں نے میرے لڑکے کو بھی خراب کر دیا۔ ابو قحافہ فتح مکہ تک نہایت استقلال کے ساتھ اپنے بائی مذہب پر قائم رہے۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے وہ اپنے فرزند سعید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ضعف پیروی کو دیکھ کر فرمایا کہ انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے ان کے سینہ پر ہاتھ پھیرا اور کلمات طیبات تلقین کر کے مشرب اسلام
فرمایا۔ حضرت ابو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر پائی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرزند ارجمند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی کچھ دنوں تک زندہ رہے۔ آخر عمر میں نہایت ضعیف ہو گئے تھے، آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی۔ 14 ہجری میں 97 برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام الخیر سلمہ بنت صخر کو ابتدائی میں حلقہ بگوشان اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سے پہلے صرف 39 اصحاب مسلمان ہوئے تھے۔ یہ قدیر جماعت بالاعلان اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتی تھی اور نہ مشرکین و کفار کی بانگ دہل دین مبین کی دعوت دے سکتی تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہبی جوش اس بے بسی پر نہایت مضطرب تھا۔ آپ نے ایک روز نہایت اصرار کے ساتھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مجمع عام میں شریعت حقہ کے فضائل و محمد پر تقریر کی اور کفار و مشرکین کو شرک و بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کر لینے کی دعوت دی۔ کفار و مشرکین جن کے کان کبھی ان الفاظ سے منحوس نہ تھے نہایت برہم ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت بے رحمی اور خدانہ ترسی کے ساتھ اس قدر مارا کہ بالآخر بنو تیم کو باوجود مشرک ہونے کے اپنے قبیلہ کے ایک فرد کو اس حال میں دیکھ کر ترس آ گیا اور انہوں نے عام مشرکین کے پنجہ ظلم سے چھڑا کر ان کو مکان تک پہنچا دیا۔ شب کے وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود درد اور تکلیف کے اپنے والد اور خاندانی اعضاء کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ صبح ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دریافت کر کے اپنی والدہ کے ساتھ ارکم بن ارکم کے مکان میں آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میری والدہ حاضر ہیں، ان کو راہ حق کی ہدایت کیجیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مشرف با اسلام ہو گئی۔ حضرت ام الخیر نے بھی طویل عمر پائی، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہی، لیکن اپنے شوہر سے پہلے وفات پائی۔ قبل اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے ایک متمول تاجر کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی دیانت، راست بازی اور مانت کا خاص شہرہ تھا۔ اہل مکہ ان کو علم، تجربہ اور حسن خلق کے باعث نہایت معزز سمجھتے تھے۔ ایام جاہلیت میں خوب وہاں کا مال آپ ہی کے یہاں جمع ہوتا تھا، اگر کبھی کسی دوسرے شخص کے یہاں جمع ہوتا تو قریش اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایام جاہلیت میں بھی شراب سے ویسی نفرت تھی جیسے زمانہ اسلام میں۔ اس قسم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ شراب نوشی میں نقصان ابرو ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے ان کو خاص انس اور خلوص تھا اور آپ کے مخصوص سالگاہ باب میں داخل تھے۔ اکثر تجارت کے سفروں میں بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ اسلام ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خلعت نبوت عطا ہوا اور آپ نے مخفی طور پر احباب مخلصین اور مہارمان راز کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر فرمایا تو مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بعض ارباب سیر نے ان کے قبول اسلام کے متعلق بہت سے طول طویل قصے نقل کیے ہیں، لیکن یہ سب حقیقت سے دور ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئینہ دل پہلے سے صاف تھا، فقط خورشید حقیقت کی عکس افغانی کی دیر تھی۔ گزشتہ صوبوں کے تجربوں نے نبوت کے خد و خال کو اس طرح واضح کر دیا تھا کہ معرفت حق کے لیے کوئی انتظار باقی نہ رہا۔ البتہ ان کے اول مسلمان ہونے میں بعض مورخین اور اہل اثار نے کلام کیا ہے۔ بعض روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سب سے مقدم ہے۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ابلیت کا فخر حاصل ہے اور بعض کا خیال ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں ایسے اخبار و اثار بھی بکثرت موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ابلیت کا تغرائے شرف امتیاز صرف اسی ذات گرامی کے لیے مخصوص ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قصیدہ سے بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے، جب تمہیں کسی سچے بھائی کا غم یاد آوے تو اپنے بھائی ابو بکر کو یاد کرو، ان کے کارناموں کی بنا پر وہ تمام مخلوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقویٰ اور عدل کے لحاظ سے سب سے بہتر تھے اور انہوں نے جو کچھ اٹھایا اس کو پورا کر کے چھوڑا۔ وہی ثانی اور آپ کے بعد متصل ہے جن کی مشکلات میں موجودگی کی تعریف کی گئی اور وہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ محققین نے ان مختلف احادیث و آثار میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ امام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بچوں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زاد اور بالغ مردوں میں سب سے اول مومن ہے۔
اشاعت اسلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی دین حنیف کی نشر و اشاعت کے لیے جد و جہد شروع کر دی، اور صرف آپ کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبداللہ جو مادن اسلام کے سب سے تابع مدرسہ جوہر ہیں مشرب اسلام ہوئے۔ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت خالد بن سعید بن عاص بھی آپ ہی کے ہدایت سے دار اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ وہ کابر صحابہ ہیں جو آسمان اسلام کے اختراع تابع ہیں، لیکن انسانوں کو مرکز شمسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ علانیہ دعوت کے علاوہ ان کا مخفی روحانی اثر بھی سعید روحوں کو اسلام کی طرف مائل کرتا تھا۔ چنانچہ آپ نے سین خانہ میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی اور اس میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ نہایت اور رقیق القلب تھے، قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، لوگ آپ کے گریہ بکا کو دیکھ کر جمع ہو جاتے اور اس پر اثر منظر سے نہایت متاثر ہوتے۔ مکہ کی زندگی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد کفار کی اظہار ثانی کے باوجود 13 برس تک مکہ میں تبلیغ و دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے بسی کی زندگی میں جان مال رائے مشورہ غرض ہر حیثیت سے آپ کے دستے بازو اور رنج و راحت میں شریک رہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح شام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے جاتے اور دیر تک مجلس راز قائم رہتی۔ قبائل عرب اور عام مجموعوں میں تبلیغ دعوت کے لیے جاتے تو یہ بھی ہم رکاب ہوتے اور نسب و دانی اور کثرت ملاقات کے باعث لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے۔ مکہ میں ابتداً جن لوگوں نے دائی توحید کو لبیہ کہا ان میں کثیر تعداد غلاموں اور لونڈیوں کی تھی جو اپنے مشرک آقاؤں کے پنجہ ظلم و ستم میں گرفتار ہونے کے باعث طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مظلوم بندگان توحید کو ان کے جفا کر مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نذیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنت نہدیہ وغیرہ نے اسی صدیقی جود و کرم کے ذریعہ سے نجات پائی۔ کفار جب کبھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دست تحدید دراز کرتے تو یہ مخلص جانسار خطرہ میں پڑ کر خود سینہ سپر ہو جاتا۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں تقریر فرما رہے تھے، مشرکین اس تقریر سے سخت برہم ہوئے اور اس قدر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر کہا خدا تم سے سمجھے کیا تم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تقریر فرما رہے تھے، مشرکین اس تقریر سے سخت برہم ہوئے اور اس قدر مارا کہ آپ سزم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر کہا خدا تم سے سمجھے کیا تم صرف اس لیے ان کو قتل کر دو گے کہ یہ کہ خدا کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی حالت میں عقبہ میت نے اپنی چادر سے گلوے مبارک میں پھندا ڈال دیا۔ اس وقت اتفاقاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور اس ناہنجار کی گردن پکڑ کر خیر النام علیہ السلام سے علیحدہ کیا اور فرمایا کیا تم اس کو قتل کرو گے جو تمہارے پاس خدا کی نشانیاں لایا اور کہتا کہ میرا رب اللہ ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رشتہ مصاہرت مکہ میں قائم ہوا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، لیکن رخصتی ہجرت کے 2 سال بعد ہوئی۔ ہجرت حبشہ کا قصد اور واپسی۔ ابتداء مشرکین قریش نے مسلمانوں کی قلیل جماعت کو چندہ اہمیت نہ دی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ روز بروز ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور اسلام کا حلقہ اثر وسیع ہوتا جاتا ہے تو نہایت سختی سے انہوں نے اس تحریک کا سدباب کرنا چاہا، ایذا اور تکلیف رسانی کی تمام ممکن صورت عمل میں لانے لگے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جان نثار کو ان مسائل میں مبتلا پایا تو ستم زدوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی اور بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باوجود وجاہت ذاتی اور اعزاز خاندانی کے رشتہ داروں گیر سے محفوظ نہ تھے۔ چنانچہ جب حضرت طلحہ بن عبداللہ ان کی دعوت طلبی
ان کی دعوت تبلیغ سے ان کا بگوش اسلام ہوئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے چاچا نوفل بن خویلد نے ان دونوں کو ایک ساتھ باندھ کر مارا اور حضرت بکر صدیق کے خاندان نے کوئی حمایت نہ کی۔ ان اذیتوں سے مجبور ہو کر آپ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور رخت سفر باندھ کر عازم حبش ہوئے۔ جب آپ مقام برکۃ الگماد میں پہنچے تو ابن الدغنہ رئیس خارہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں کا قصد ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قوم نے مجھے جلا وطن کر دیا ہے، اب ارادہ ہے کہ کسی اور ملک کو چلا جاؤں اور آزادی سے خدا کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ تم سے آدمی جلا وطن نہیں کیا جا سکتا، تم مفلس اور بے نوا کی دستگیری کرتے ہو، قرابت داروں کا خیال رکھتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، مصیبت زنوں کی اعانت کرتے ہو، میرے ساتھ واپس چلو اور اپنے وطن ہی میں اپنے خدا کی عبادت کرو۔ چنانچہ آپ ابن الدغنہ کے ساتھ پھر مکہ واپس آئے۔ ابن الدغنہ نے قریش میں پھر کر اعلان کر دیا کہ آج سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امان میں ہے۔ ایسے شخص کو جلا وطن نہ کرنا چاہیے جو محتاجوں کی خبر گیری کرتا ہے، قرابت داروں کا خیال رکھتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے اور مسائل میں لوگوں کے کام آتا ہے۔ قریش نے ابن الدغنہ کی ایمان کو تسلیم کیا، لیکن فرمائش کی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا دو کہ وہ جب اور جس طرح جی چاہے اپنے گھر میں نمازیں پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، لیکن گھر سے باہر نمازیں پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں۔ مگر جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت الہی کے لیے اپنے صحن خانہ میں ایک مسجد بنا لی تھی۔ کفار کو اس بار بھی اعتراض ہوا، انہوں نے ابن الدغنہ کو خبر دی کہ ہم نے تمہاری ذمہ داری پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرط پر مان دی تھی کہ وہ اپنے مکان میں چھپ کر اپنے مذہبی فرائض ادا کریں، لیکن اب وہ صحن خانہ میں مسجد بنا کر ایران کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے ہم کو خوف ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہو کر اپنے بھائی مذہب سے وعدہ عقیدہ نہ ہو جائیں، اس لیے تم انہیں مطلع کر دو کہ اس سے باز آئیں، ورنہ تم کو ذمہ داری سے بری سمجھے۔ ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا تم جانتے ہو کہ میں نے کس شرط پر تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے یا تو تم اس پر قائم رہو یا مجھے ذمہ داری سے بری سمجھو۔ میں نہیں چاہتا کہ عرب میں مشہور ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ بدعہدی کی، لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت استغنا کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے تمہاری پناہ کی حاجت نہیں، میرے لیے خدا اور اس کے رسول کی پناہ کافی ہے۔ ہجرت مدینہ اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار و مشرکین کا دست ستم روز بروز زیادہ دراز ہوتا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ ہجرت کا قصد فرمایا۔ اس وقت تک مدینہ کی سرزمین نور اسلام سے منور ہو چکی تھی اور ستم زدہ مسلمانوں کو نہایت انوس و محبت کے ساتھ اپنے دامن میں پناہ دے رہی تھی، اس لیے اس دفعہ اپنے مدینہ کو اپنی منزل مسعود قرار دیا اور ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن ہم بارگاہ نبوت سے حکم ہوا کہ ابھی ہجرت نہ کرو، امید ہے کہ خدائے پاک کی طرف سے مجھے بھی ہجرت کا حکم ہوگا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تعجب سے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوگا؟ ارشاد ہوا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہمراہی کا شرف نصیب ہو؟ فرمایا ہاں تم ساتھ چلو گے۔ اس بشارت کے بعد ارادہ ملتوی کر دیا اور 4 ماہ تک منتظر رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً صبح شام از ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک روز منہ کو شبائے ہوئے رافی مقبول نا وقت تشریف لائے اور فرمایا کہ کوئی ہو تو ہٹا دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ گھر بلند کے سوار کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ہمراہی کی تمنا ظاہر کی، ارشاد ہوا ہاں تیار ہو جاؤ۔ وہ تو 4 ماہ سے اس انتظار میں تھے، فوراً تیار ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی رخت سفر دست کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلدی میں توشہ دان باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو انہوں نے اپنا کمر بند پھاڑ کر باندھا اور دربار نبوت سے ذات المتقین کا خطاب پایا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی 2 اونٹ تیار کر لیے تھے، ایک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور ایک بار خود سوار ہوئے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مختصر قافلہ راہ مدینہ ہوا۔ اس قافلہ کی پیاری منزل غار ثور تھی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار میں پہلے داخل ہو کر اس کو درست کیا، جو سراخ اور بٹ نظر آئے ان کو بند کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کے لیے عرض کی۔ آپ اس غار میں داخل ہوئے اور اپنے رفیق مونس کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر مشغول استراحت ہو گئے۔ اتفاقاً اسی آدمی ایک سراخ سے جو بند ہونے سے رہ گیا تھا ایک زہریلا سانپ نے سر نکالا، لیکن اس خادم جانسان نے اپنے آقا کی راحت میں خلل انداز ہونا گوارا نہ کیا
اور خود اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر اس پر پاؤں رکھ دیا۔ سانپ نے کاٹ لیا، زہر اثر کرنے لگا، درد و کرب کے باعث آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اس وفا شاہ رفیق نے اپنے جسم کو حرکت تک نہ دی کہ اس سے خواب رات میں خلل اندازی ہوگی۔ اتفاقاً آنسو کا قطرہ ڈل کر اناظر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ٹپکا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے مخلص غم گسار کو بے چین دیکھ کر فرمایا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس مقام پر اپنا لاب دل لگا دیا، اس طرح سے زہر کا اثر دور ہو گیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادہ حضرت عبداللہ کو ہدایت کر دی تھی کہ دن کو مکہ میں جو واقعات پیش آئیں رات کو ہمارے پاس آ کر ان کی اطلاع کرتے رہنا۔ اسی طرح اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا تھا کہ مکہ کی چراگاہ میں بکریاں چرائیں اور رات کے وقت غار کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ صبح کے وقت جب حضرت عبداللہ واپس آتے تو حضرت عامر بن فہیرہ کے نشان قدم پر بکریاں لاتے تاکہ نشان مٹ جائے اور کسی کو شبہ نہ ہو۔ رات کے وقت ان کی بکریوں کا تازہ دودھ غذا کے کام آتا۔ گرد 3 دن اور 3 راتیں اسی حالت میں بسر ہوئیں اور یہ تمام کارروائی اس احتیاط سے عمل میں آتی تھی کہ قریش کو ذرا بھی شعبہ نہ ہو۔ اس عرصہ میں کفار مکہ بھی اپنی کوششوں سے غافل نہ تھے۔ جس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اسی روز قریش کی مجلس سے ملی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فتویٰ صادر ہو چکا تھا اور تمام ضروری تدبیریں عمل میں آ چکی تھیں۔ چنانچہ ابو جہل وغیرہ نے اس روز رات بھر کا شان اقدس کا محاصرہ رکھا، لیکن جب وقت معین پر خوابگاہ میں داخل ہوئے تو وہ گورے مخصوص سے خالی تھا۔ وہاں سے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دولت کا دعویٰ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے والد کو دریافت کیا۔ انہوں نے لازم اظہار کی تو ابو جہل نے غضبناک ہو کر زور سے ایک تماچا مارا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ دونوں ایک ساتھ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ قریش اپنی ناکامی پر سخت برہم ہوئی ہے۔ اسی وقت اعلان کیا گیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ چنانچہ متعدد بہادروں نے مذہبی جوش اور انعام کی تمام میں آپ کی تلاش شروع کر دی۔ مکہ کے اطراف میں کوئی وادی، ویرانہ جنگل، پہاڑ اور سنسان میدان ایسا نہ ہوگا جس کا جائزہ نہ لیا گیا ہو۔ جہاں تک کہ جماعت غار کے پاس بھی پہنچی، اس وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت اضطراب ہوا اور حزن و یاس کی عالم میں بولے، اگر وہ ذرا بھی نیچے کی طرف نگاہ کریں گے تو ہم کو دیکھ لیے جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تشفی دی اور فرمایا، مجوس غمزدہ نہ ہو، ہم صرف 2 نہیں ہیں، ایک تیسرا یعنی خدا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ایک تشبیہ میز فکرہ سے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا اور ان کا مضطرب دل امداد گیابی کے ٹیکن پر لازوال ذات و استقلال سے مملو ہو گیا۔ خدا کی قدرت کے کفار جو تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچے تھے، ان کو مطلق محسوس نہ ہوا کہ ان کا گوہر مقصود اسی کان میں پہنا ہے اور وہ ناکام واپس چلے گئے۔ چوتھے روز یہ کارواں پھر آگے روانہ ہوا۔ اب اس میں بجائے 2 کے 4 آدمی تھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو راستہ کی خدمات کے لیے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اب عبد بن عقید آگے راستہ بناتا جاتا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب وحی علام کی حفاظت کے لیے کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی اسنا میں سراقہ بن جشم قریش کا کارا گھوڑا اڑاتا ہوا قریب پہنچ گیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوار قریب پہنچ گیا۔ ارشاد ہوا، غمگین نہ ہو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بارگاہ رب العالمین نے دعا کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سراقہ کے گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اتر کر پانسا پھینک کر فال نکالی۔ جواب آیا کہ اس تعاقب سے دستبردار ہو جاؤ۔ نہ مانا، پھر آگے بڑھا، پھر وہی واقعہ پیش آیا، مجبور ہو کر امان طلب کی اور واپس آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت کثیر الحباب تھے۔ راہ میں بہت سے ایسے شناسہ ملے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ گول مل جواب دیتے کہ یہ ہمارے رہنما ہے۔ گر اس طرح پہلی منزل ختم ہوئی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے فرش درست کر کے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استراحت کا سامان میں پہنچایا اور خود کھانے کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے ایک گڈریا استان کی طرف آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا، یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے ایک شخص کا نام لیا، پھر دریافت فرمایا کہ اس میں کوئی 2 داری بکری بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ہمیں دودھ دو گے؟ اس نے رضامندی ظاہر کی تو آپ نے ہدایت کی کہ پہلے تھن کو اور ہاتھ کو گرد غبار سے اسی طرح صاف کر دو۔ اس نے حسب ہدایت وہ دودھ دو کر پیش کیا۔ آپ نے ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی ملایا اور کپڑے سے چھان کر خدمت بابرکت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور خدمت بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور دوسری منزل کے لیے چال کھڑے ہوئے۔ اسی طرح یہ مختصر قافلہ دشمنوں کی گاٹیوں سے بچتا ہوا 12ویں ربیع الاول
سن نبوت کے 14ویں سال مدینہ کے قریب پہنچا۔ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ وہ نہایت بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے قریب پہنچے تو انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے نکلے اور ہادی براق صلی اللہ علیہ وسلم کو حلقہ میں لے کر شہر قباء کی طرف بڑھے۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلوس کو داہنی طرف مڑنے کا حکم دیا اور بنی عمر بن عوف میں قیام پذیر ہوئی ہے، جہاں انصار جو درجوں کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ تشریف فرماتے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر لوگوں کا استقبال کر رہے تھے۔ بہت سے انصار جو پہلے انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، وہ غلطی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ جب آفتاب سامنے آ گیا اور جانسار خادم نے بڑھ کر اپنی چادر سے آقائے نامدار پر سایہ کیا تو اس آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تو اس وقت خادم کی مخدوم میں امتیاز ہو گیا اور لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں چند روز مقیم رہ کر مدینہ تشریف لائے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں مہمان ہوئے۔